السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ارسلہ بشیرا ونذیرا صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبعوا الی یوم الدین اما بعد۔ عزیزان گرامی، کسی نے مختلف سوال کیے تھے تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ چلو طبیعت کتنی بھی تھکاوٹ میں ہے، کوئی مختصر سا ویڈیو بھی بنا دیا جائے تو ساروں کا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ خواتین سے ریلیٹڈ تھے، جادو وغیرہ سے ریلیٹڈ تھے، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوف ہو، وحشت طاری ہو، نیند اچاڑ جانے سے، گھبراہٹ، پریشانی، جادو ٹونا، حسد، نظر بد، دجال، اٹراس، سردرد، درد شقیقہ، مصیبتوں سے، ناگہانی آفات سے، مصائب سے چھٹکارے کے لیے یہ قرآنی آیات کافی ہوں گی جو ابھی میں آپ لوگوں کو تعلیم کرنے والا ہوں۔ یہ میں نے لکھی، اب میں نے کہا ذہن سے نہ نکل جائے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے آخر تک رات میں سوتے وقت پڑھا کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے سورہ بقرہ کی دو آیات آمن الرسول سے آخر تک جس گھر میں پڑھی جائے 3 دن شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں آتا۔ ترمذی، حاکم عن نعمان بن بشیر۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم کیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کیں جو عرش برین کے نیچے سے ہیں، لہٰذا تم خود بھی انہیں سیکھو اور یاد کر لو، اپنے گھر کے عورتوں اور بچوں کو بھی سکھلاؤ اور یاد کرو، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہے اور حاصل قرآن اور دعائے عظیم حاکم عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے جو میں نے عرض کی، جادو ٹونے وغیرہ سے نجات کے لیے یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہے، کوشش کریں کہ یہ ہر رات آپ لوگ ایک مرتبہ تلاوت کریں، ایک مرتبہ ضرور آپ اپنے اعمال میں لائیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ کاف۔ سورہ کاف کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، ہر جمعہ کو رات میں یا دن میں سورہ کاف ضرور پڑھا کرے، اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورے ہفتہ ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ کاف پڑھتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں کہ جس شخص نے سورہ کاف جس طرح اتری اسی طرح صحیح طریق پر پڑھ لی تو اسی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاءپاش نوری نبی رہتی ہے، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیاتیں پڑھتا رہے گا اور دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، یعنی دجال کے فتنہ سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو شخص سورہ کاف کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے سورہ قیامت کے دن اس کی جگہ سے مکہ تک ایک ضیاءپاش یعنی روشنی ہوگی، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیاتیں ہمیشہ پڑھتا رہے گا پھر اگر دجال اس کے زمانہ میں نکل بھی آئے گا تو اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ نسائی، حاکم عن ابی سعید رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے سورہ کاف کے اول 10 آیاتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے سورت کی 10 آیاتیں
دوسری روایت میں آخری 10 آیاتیں یاد کر لی اور ہمیشہ پڑھتا رہو، دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول 3 آیاتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ مسلم جلد 1 271، ترمذی جلد صفحہ 112 جلد 2، مشکات جلد 1 صفحہ 185، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص دجال کو پالے، یعنی دجال اس کے سامنے نکل آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتیں اس کے منہ پر پڑھ دے۔ ایک روایت میں کہ اس کے لیے یہ آیاتیں پڑھنے والے کے لیے دجال کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں۔ ابو داود جلد 2 صفحہ 237، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو تھی روایتیں احادیث سے۔ اب بات یہ ہے، جس عورت کو جادو ٹونے جادوگر یا 18 چور چکوروں سے، نظر بد سے، حسد سے، بغض سے، مخالفین کے فتنوں سے، دجال کے معنی میں وہ بھی آتے ہیں، یہ فتنور لوگ ہیں جو فتنے پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فساد زمین پہ پھیلاتے ہیں، تو انہی کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ بھی آپ ان ساروں فتنوں سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو آپ لوگ سورہ کہف کی اول 10 آیاتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں، اور سوتے میں اگر کوئی ڈر جاتا ہے، خوف یا دہشت طاری ہو جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتا ہے، تو نیند اچاٹ جانے کے وقت سورہ کہف کی اول 10 آیاتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں، اور یہ جو میں ابھی بتانے والا ہوں یہ پڑھیں۔ گوگل میں بھی جائیں، آسانی سے مل جائے گا، مسنون دعاؤں میں بھی ہے۔ تو یہ 2 احادیث اگر سوتے میں ڈر جائیں یا کوئی گھبراہٹ پریشانی محسوس ہو یا نیند اچڑ جائے تو یہ تعوذ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلقہ، یا یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یا یہ جو حدیث میں آئی ہیں ان عبداللہ بن عمر بن عباس، مشکات 211 اور حاکم میں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من عذابہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، 3 ہو گئے۔ چوتھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر بھی یہ راوی ہیں، یہ تعوذ اپنے سمجھدار بچوں کو تو لفظاً یاد کراتے تھے، اور نہ سمجھ جو نابالغ بچے تھے نہ سمجھتے ان کے گلے میں تعویذ لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ یا یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير یا رحمن، طبرانی فی الکبیر عن خالد بن ولید۔ تو اس قسم کی ابن سنی نے عن زید بن ثابت سے بھی ایک حدیث، جو سوتے میں نیند اچھٹ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات السبع وما دولت ورب الارضین وما قلت ورب الشیاطین وما دولت کن لی جارا من شر خلقک اجمعین ان یفرط علی احد منہم وان یطع عز جارک و تبارک اسمک۔ اس پہ آپ لوگ عمل کریں، جو جتنے چیزیں بھی میں نے بیان کی، کسی پیر فقیر نام نہاد عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن دعائیں قرآن اور سنت سے اس پہ عمل کرے، یہ کافی اور شافی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔